اور جہاں صفائی نہیں ہے وہ ایمان کا تصور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد چھٹی شک جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپس میں جھگڑے ہو جائیں، اللہ نہ کرے، پہلے تو لڑو مت، اور اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو اپنے جھگڑے کو، گھر کے جھگڑے کو گھر میں ختم کرو، محلے کے جھگڑے کو محلے میں ختم کرو، کسی پہ کیس مت کرو، اپنے جھگڑے جو ہے وہ کچہری تک مت لے جاؤ۔ یار پولیس والے بھی تو انسان ہے، وہ ہم ہی میں سے ہے، ان کا ٹینشن ہم کیوں بڑھاتے ہیں؟ ان کو بھی تو کچھ آرام سے رہنے دیں۔ اگر آپ لوگ چھوٹی چھوٹی بات میں تھپڑ مارا، کیس، اس نے یہ کہہ دیا کیس، اس نے وہ کہہ دیا کیس، تو اپنے جھگڑے اپنے محلے میں ختم کرو۔ کیا آپ کے محلے میں اتنے عزت والے لوگ نہیں ہیں کہ ان کی بات کوئی مان سکے؟ محلے میں ایک ایسا گروپ بنے، ہر محلے میں، کہ جو سب کے جھگڑے کو غیر جانبدارانہ طور پہ نپٹائے، اور کیس کم سے کم ہو تاکہ ججوں پر بوجھ کم ہو، پولیس والوں پہ بوجھ کم ہو۔ اپنے جھگڑے طلاق سے متعلق بالخصوص اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے مسئلے حل ہوں، اس پہ کیس نہیں ہونا چاہیے، کھوٹی کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ جس شخص نے، جس شوہر نے بیوی کو پیر کی جوتی سمجھ کے نکال کے پھینک دیا، اب ہماری بیٹی کی غیرت کے خلاف ہے کہ اس کے پاس جا کر کے بھیک مانگے، بلکہ ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ جس نے آپ کو کسی قابل نہ سمجھ کر جوتی کی طرح نکال کے پھینک دیا، آپ اس سے یکسر تعلق توڑ کر کے، اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، عدت گزار کر پھر شان کے ساتھ کسی شریف گھرانے میں نکاح کریں اور اپنی عزت کے ساتھ خود جیے۔ اس پلید کی رقم پر جینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے فیصلے محلوں میں ہوں گے، گھروں میں ہوں گے، آپ کی عزت بھی بچے گی، ججوں کا ٹینشن بھی بچے گا، اس لیے کہ وہ بھی ہمارے ملک کا ایک حصہ ہے، ہمیں ان کی آرام کا بھی سوچنا چاہیے، ان کی بھی کچھ خیر خواہی کرنی چاہیے۔ تو اپنے جھگڑے محلے میں ختم کریں۔ اور تھوڑا سا یہاں سردار لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر، ان کا بچہ ہوں اس لیے کہتا ہوں، ظاہر سی بات ہے سب تو مجھ سے بڑے ہی ہیں نا، میں 35-36 سال کا ایک چھوٹا سا لڑکا ہوں ابھی بھی، لیکن سمجھتا نہیں ہوں اپنے آپ کو، ہاں، لیکن بہرحال ہے میری عمر اس وقت چھوٹی عمر ہے، وہ میرے بڑے بزرگ ہیں، ان سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ جب فیصلہ کرنے بیٹھنا تو منہ دیکھ کر فیصلے نہیں کرنا، اپنی آخرت کا خیال کر کے فیصلہ کرنا۔ اگر تم نے کسی پہ ظلم کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو اللہ نے حکم بنایا، انصاف نہیں کیا، قیامت کے دن اس کی گردن سے اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اچھی طرح یاد رکھنا میرے سرداروں، اللہ تمہاری سرداریاں سلامت رکھے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے قدرت کے کٹھیرے کا تصور کر لینا کہ قدرت کے سامنے تم کو بھی کھڑا ہونا ہے۔ غریبوں کو دباؤ مت، امیروں کو، مالداروں کو دیکھ کر کے فیصلہ مت کرو، جو حق ہو کسی کے بھی خلاف فیصلہ، اگر فیصل بنے ہو تو جس کے بھی خلاف فیصلہ کرنا پڑے حق کی طرف فیصلہ کرنا۔ میں اس پر بھی بات عرض کر سکتا تھا، حدیث پڑھ سکتا تھا، لیکن ٹائم نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور کہوں گا، بس ایک چھوٹی سی بات۔ ایک مرتبہ مولائے کائنات پر ایک یہودی نے مقدمہ دائر کر دیا، مولائے کائنات آئے تو آنے کے بعد جج ان کو دیکھ کر کے کھڑا ہو گیا، کیونکہ جج بنایا تھا مولا مشکل کشا نے، فرمایا تیرے ہاتھ سے فیصلہ نہیں کروانا، جو فریق کو دیکھ کر کھڑا ہوتا ہے وہ فیصلہ حق کیا کرے گا؟ حالانکہ حق پر تو میرے مولا ہی تھے، حق پر، ارے میرے نبی نے مولا کے لیے خاص یہ بات کہی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ حق کو علی کے ساتھ کر دے، علی جدھر جائے حق ادھر ادھر جائے، الحق مع العلی، العلی مع الحق۔ لیکن آپ نے کہا فیصلہ تجھ سے نہیں کروانا ہے تاکہ لوگوں کو ایک پیغام ملے۔ بہرحال اس کے بعد بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بچپن ہی سے ورزش کی عادت ڈالیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے پیٹ بڑے ہو رہے ہیں، بھدے بھدے دکھ رہے ہیں، سست ہیں، 40 سال کی عمر میں بیٹھ کر کرسیوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ورزش کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ ورزش کی عادت ڈالیں تاکہ اپنے بچے چاق و چوبند ہیں۔ جو ورزش کرتا ہے دن بھر اس کا بدن بہت جو ہے وہ ہلکا رہتا ہے، اور 40 سال کی عمر میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو ورزش کی عادت ڈالیں، ہو سکے تو ہر محلوں میں جم خانے شروع کیے جائیں اور وہاں پر باضابطہ ورزش کا نظام ہو، اور بچوں کو ورزش کی، کیونکہ ورزش حضور کی سنت ہے۔ 12 بجے تک سوتے پڑے رہتے ہو، صبح چلنے کی عادت ڈالو، دوڑنے کی عادت ڈالو، ورزش کی عادت ڈالو، نہیں صبح تو شام کو ورزش کی عادت ڈالو، اس لیے کہ آپ کو آخری عمر تک کے رکوع سجدے والی نماز پڑھنا ہے، یہ سوچ کر کے آپ کو ورزش کرنا ہے۔ اور اگر ورزش کے لیے ٹائم نہ ملے تو ساری نمازیں پوری پڑھو، نماز سے بڑی ورزش کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ورزش کی نیت سے نہیں پڑھنا، عبادت کی نیت سے پڑھنا۔
پھر اس کے بعد 8ویں شک یہ ہے، علماء اہل سنت کی کتابوں کا مطالعے کی عادت ڈالیں، روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ اور اپنے علماء حق کی کتابیں پڑھیں۔ کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو جس عالم کو آپ پسند کرتے ہیں کم سے کم سونے سے پہلے ان کا ایک بیان آپ ضرور سنیں۔ 9ویں شک یہ ہے کہ فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کریں اور اسلامی تشخص کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور 10ویں اور آخری شک یہ ہے کہ جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں اس ملک کے ساتھ وفاداری کریں، اور ملک کے خلاف جو بھی تحریک اٹھے یا ملک کے خلاف کوئی بھی بندہ اٹھے آپ کو اس کا سپورٹ نہیں کرنا ہے، اس کا ساتھ نہیں دینا ہے، کیونکہ یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے اور یہ ہندوستان کے ساتھ وفاداری کرنا یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہے۔ کیونکہ اس ہندوستان میں کسی کی عمارت ہوگی، کسی کی دکان ہوگی، کسی کا مکان ہوگا، ہندوستان میں ہمارا غریب نواز ہے، ہندوستان میں ہمارا نظام الدین ہے، ہندوستان میں ہمارا صابر کلیر ہے، ہندوستان میں مخدوم سمنا ہے۔ جو ہندوستان سے بغاوت کرے گا وہ ملک سے بغاوت بعد میں ہوگی، پہلے غریب نواز کے ساتھ بغاوت ہوگی۔ اس لیے اپنے ملک کے ساتھ کبھی بغاوت کا تصور نہیں کرنا۔ کوئی تحریک اٹھے، کوئی فرد اٹھے، اگر وہ ہمارے ملک کے خلاف اٹھتا ہے ہم اس کو جوتے کی نوک پہ مار دیں اور ملک کے ساتھ ویسے ہی وفا کریں جیسے فضل خیر آبادی نے کی تھی، ملک کے ساتھ ویسے ہی وفا کریں جیسے امیر خسرو نے کی تھی، ملک کے ساتھ ویسے ہی وفا کریں جیسے حضرت کافی مراد آبادی نے کی تھی۔ اور کافی مراد آبادی تو ہمارا وہ بطل جلیل ہے کہ قیامت تک کے ان مجاہدین آزادی پر ہم فخر تصور کرتے رہیں گے، ہم فخر محسوس کرتے رہیں گے کہ الحمدللہ ملک کے لیے سب سے پہلے اگر کسی نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے انگریزوں کے خلاف تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ سلسلہ چشتیہ کا ہمارا بطل جلیل حضرت فضل خیر آبادی کی ذات تھی۔ اور کافی مراد آبادی کو جب پھانسی دی گئی تو لوگوں نے پوچھا تھا، کافی انگریزوں نے پوچھا تھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کافی نے کہا تھا 2 رکعت پڑھ کے ایک نعت لکھنا چاہتا ہوں اور نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اسی پہ بات آج مکمل ہوتی ہے۔ اور کافی نے نعت کہی تھی، اس سے کافی کا عقیدہ پتا چلتا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خاک کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خاک کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود، جو پڑے گا صاحب لولاک پہ ہمدرد ہر دم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور اللہ اکبر کہتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ وما علینا